بحث کے دوران پرسکون رہیں کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ زندگی امتحانوں سے بڑی پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زباں ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ خود غرضی سب میں ہے اور نظر دوسروں میں آتی ہے، تبھی انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان وہ چیز ہے جو اگر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر گر جائے تو بلند پر پہنچ جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار چھپا نہیں سکتا۔ ہم اگر اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلواؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنے کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی کو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جس کامیابی کے تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ نماز کا گزر جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان زوں بولنے لگ جاتی ہے۔ ایک عقل مند آدمی اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ناکام ہونا کوئی بڑی بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دے دیتے ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی میں نہیں کر سکتا۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ جو مرد عورت کے ساتھ دل سے سچا نہیں ہوتا اس میں 3 عادات لازمی ہوتی ہیں۔ وہ عورت سے پیسے نکلوائے گا، اسے صرف سرور کے وقت یاد کرے گا اور ہر وقت عورت کو تڑپائے گا، رلائے گا۔ آپ کا آج کا درد کل کی طاقت بن سکتا ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔
ہارنے کے بارے میں فکر کرنا شروع کرنے سے پہلے ہی ہارنا ہے، خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں دوسرے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا، اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ ہاتھ سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس لے لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ عورت سے محبت کرنا ایک ذلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے مت لگ جانا۔ جو لڑکیاں میک اپ بساتی ہیں وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جسے چھوڑ دیا ہے اسے پھر مکمل چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں محبت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ روکنا تو دور، سوال بھی مت پوچھیں کہ وہ دور کیوں ہوا۔ شادی کرنے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے۔ یاد رکھنا، جو عورت ہر بات پر ہنستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے۔ اس کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں بھی انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں اپنی جگہ ڈھونڈنا بند کر دو، یقین رکھو آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔